عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اپنی اردو کی درسی کتاب جماعت ہشتم کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں ہم سب سے پہلا سبق نظم ہم پڑھیں گے۔ نظم ہم کے شاعر کا نام مولانا ظفر علی خان ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم کس سے کہتے ہیں۔ ہم وہ نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی بڑائی اور عظمت بیان کی جائے۔ چلیے آئیے اب آپ میرے ساتھ اس کی بلند خوانی کیجیے۔ ساتھ ساتھ میں نظم کی بلند خوانی بھی کروں گی اور آپ کو ان اشعار کا مطلب بھی سمجھاؤں گی تاکہ اچھی طرح آپ کو ذہن نشین ہو جائے۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ پہنچتا ہے ہر ایک میں کش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں لطف عام اس کا۔ مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیجئے۔ میکش معنی ہوتا ہے شراب پینے والا، دور جام یہاں پہ جام سے مراد اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ نیچے والے شعر میں مشکل الفاظ ہے تشنا، تشنا معنی پیاسا، لب ہونٹ، لطف عام اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں جو ہیں وہ ہر ایک انسان کے لیے ہیں، ہر ایک کے لیے ہیں۔ اب میں آپ کو اس کے شعر کا مطلب سمجھاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، وہ صرف ایک خاص انسان کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ایک اچھے انسان سے لے کر برے انسان تک، چاہے وہ شراب پینے والا ہی کیوں نہ ہو، اس کی مہربانیوں سے ہر ایک شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کی نعمتوں سے ہر ایک شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ صرف ایک اچھے انسان اور نیک انسان کے لیے نہیں، بلکہ ایک برا انسان بھی فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اس کی نعمتوں کا، اس کی رحمتوں کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں لطف عام اس کا۔ تشنہ لب، تشنہ معنی بتایا تھا آپ کو پیاسا، لب معنی ہونٹ، لطف عام اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں سب کے لیے، کہ وہ کسی کو بھی اپنے دین سے پیاسا نہیں رکھنا چاہتا ہے، اپنی مہربانیوں سے منع نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اس کا در، اس کی رحمت ہر ایک انسان کے لیے کھلی ہوئی ہے، چاہے وہ برا ہو چاہے وہ اچھا ہو۔ ہر شخص دنیا کا، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتا ہو، کسی بھی جگہ رہتا ہو، فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ صرف یہ دین نیکوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ بروں کو بھی سیدھی راہ پر لانے والا ہے۔ ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آگے دیتا ہے پیام اس کا۔ فضا ہوا، داستان کہانی، جھونکا ٹکڑا ہوا کا، پیام پیغام دینا۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، یا دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ اگر ہمیں لے لیں تو اس کی داستان، اس کی داستان اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی وحدانیت، اس کے وجود کی داستان چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی ہمیں بتاتا ہے۔ ہر ایک جھونکا ہوا کے آگے دیتا ہے پیام اس کا، کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کا آ کے جو ہم دیکھتے ہیں اس کا پیغام ہمیں ملتا ہے۔ اگر ہم ذرہ لے لیں اور دنیا کی دوسری بنائی ہوئی چیزیں جو کہ ہمیں نظر آتی ہیں، جس میں دریا، سمندر، پہاڑ، آسمان، زمین، جو چیزیں بھی دنیا میں ہیں، کائنات میں، وہ صرف کس کی داستان سناتی ہیں، کس کے وجود کا اظہار کرتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس ہوتا ہے ہمیں۔ ہر ایک جھونکا ہوا کا آگے دیتا ہے پیام اس کا۔ ہوا کا جھونکا ہمیں اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور صرف اسی کی بادشاہت ہے جو کہ پوری دنیا پہ چھائی ہوئی ہے۔ نظام اپنا لیے پھرتا ہے کیا خورشید نور افشاں، ہزاروں ایسی دنیاؤں کو شامل ہے نظام اس کا۔ نظام مانے قانون، خورشید یہاں سے مراد سورج، نور افشاں نور کی کرنیں، نور کی روشنی، ہزاروں بہت ساری دنیاؤں کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ یہ دنیا کی جمع ہے۔ چلیے اب ہم اس کی شعر کی تشریح بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
اس دنیا کو چلانے کے لیے جو مین چیز سب سے پہلے بنائی وہ سورج، کیونکہ سورج کی ہی روشنی پوری دنیا کو روشن کرتی ہے اور اجالا پھیلاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ سورج بنایا تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ سورج جس طرح وقت پہ غروب ہوتا ہے، وقت پہ طلوع ہوتا ہے، تو اس کا طلوع ہونا اور اس کا غروب ہونا یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی شان کے ذریعے ہی ممکن ہے، کیونکہ وہی چلا سکتا ہے۔ ہزاروں ایسی دنیاؤں کو شامل ہے نظام اس کا، یہ صرف ہماری دنیا کو ہی روشن نہیں کرتا کیونکہ دوسرے لوگوں کی دنیاؤں کو بھی یہ روشن کرتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج ایک ہی بنایا ہے، لیکن ایک ہی سورج کو پوری دنیا میں اس کی روشنی کو پھیلا دیا ہے۔ تو سورج جو ہے اس پوری کائنات کو روشن کرنے کا سبب بنا، کس کے ذریعے؟ میرے رب اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، اور اسی کے ذریعے، اسی کی حکم سے یہ روشن ہوتا ہے، اسی کے حکم سے یہ غروب ہوتا ہے۔ یہ صرف ہماری دنیا کو روشن نہیں کر رہا، بلکہ دنیا میں جتنی بھی دنیایں ہیں سب کو روشنی پھیلا رہا ہے۔ ہر انسان اس سے جگہ جگہ فائدہ اٹھا رہا ہے، اور اس کا نظام بہت اچھے طریقے سے سورج کے ذریعے چل رہا ہے۔ میں اس کو کعبہ بت خانہ میں کیا ڈھونڈنے نکلوں، میرے ٹوٹے ہوئے دل ہی کے اندر ہے مقام اس کا۔ شاعر اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنے کے لیے کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم کعبہ میں جانے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کسی بت خانے میں جانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے دل میں جھانکیں اور دل کی طرف دیکھیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا مقام، اس کا رتبہ اپنے دل میں ہی نظر آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں کسی بت خانے، کسی کعبہ خانے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذرا سا ہم جھکیں، اپنی دل کی طرف جھانکیں تو ہمیں اس کا مقام، اس کا درجہ نظر آ جائے گا، اور یہ احساس ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کہیں نہیں بلکہ ہمارے اپنے ہی دل میں موجود ہیں۔ ہم اس سے اپنی تمام حاجتیں، تمام پریشانیاں اچھی طرح سے دل سے بات کرتے ہوئے، دعا مانگتے ہوئے حل کر سکتے ہیں۔ یہ بات شاعر نے واضح کر دی کہ اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے، خدا کو ڈھونڈنے کے لیے کسی کعبے میں، کسی بت خانے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ ذرا سا جھکیں، اپنے دل میں جھانکیں اور اللہ کو پا لیں۔ سراپا معیشت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا پوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ سراپا کہتے ہیں اوپر سے نیچے تک، معصیت مانے گناہ، مغفرت معاف کرنے والا، خطا پوشی گناہ کرنا، غلطی کرنا، روش عادت، خطا پوشی غلطی کو معاف کرنا، غلطی کو چھپانا۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ انسان جو ہے اوپر سے نیچے تک گناہ ہی گناہ ہے۔ اگر ہم اندازہ کریں، اگر ہم غور کریں کہ دن بھر میں صبح سے شام تک پتہ نہیں ہم کتنے گناہ جانے میں اور انجانے میں کر دیتے ہیں، لیکن ہمارا رب، ہمارا اللہ تعالیٰ سراپا مغفرت ہے، ہر وقت ہر لمحہ ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ خطا پوشی روش، انسان کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ غلطی کرتا ہے تو غلطی کرتا ہی چلا جاتا ہے، کرتا ہی چلا جاتا ہے، یہ سوچتا ہے غلطی کروں گا پھر توبہ کر لوں گا، غلطی کروں گا پھر توبہ کر لوں گا، کیونکہ میرا رب بہت توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تو خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام ایسا۔ انسان خطا کوشی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، لیکن میرا رب، میرا اللہ اس پر خطا پوشی کرتا ہے، مطلب اس کی غلطی کو چھپاتا ہے، اس سے اپنے خود کو بھی چھپاتا ہے اور دوسروں پر بھی ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ تو ہمیں اتنے پیارے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا ہے جو کہ ہماری اتنی غلطیوں پہ بھی ہماری خطا پوشی کرتا ہے، ہماری غلطیوں کو چھپاتا ہے۔ تو انسان کو یہ سوچ کے گناہ نہیں کرنا چاہیے کہ ایک دفعہ گناہ کر لوں گا تو توبہ کر لوں گا، بلکہ سچے دل سے ایک ہی دفعہ توبہ کر کے اللہ کے راستے پہ چل نکلے۔ توبہ کے راستے پہ چل نکلا،
تو اس غلطی کو جو اس نے پہلے کیے وہ چھوڑ دینی چاہیے۔ ہاں، انسان جو ہے وہ غلطی کا پتلا ہے، اگر اس سے جانے انجانے میں دوبارہ غلطی ہو جائے تو وہ پھر اللہ کی طرف رجوع کر لے اور اس سے رجوع کر کے اپنی غلطی کی معافی مانگ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، اللہ تعالیٰ کی توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے اور ہمیشہ ہی کھلا رہے گا۔ انسان غلطی پہ غلطی کرتا رہے گا لیکن اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف کرتا رہے گا۔ آگے پڑھیے۔ وہ جاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، مگر نور اپنی ساتھ پر رہا ہے تمام اس کا۔ پھونکے معنی ہو جائیں یہاں پر منصوبے۔ کافر آپ کو پتہ ہے وہ لوگ جو اللہ کے دین کو نہیں مانتے، جو اس کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے۔ نور معنی روشنی، ساتھ کہتے ہیں وقت۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب سے اللہ کا دین دنیا میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا دین دنیا میں پہنچانے کے لیے بہت سے انبیاء کرام تقریباً 40,25,000 کے قریب بھیجے ہیں۔ تو 1,24,000 فرشتے شاید اس دنیا میں اللہ کا دین تقریباً کہہ رہی ہیں، تقریباً 1,24,000 فرشتے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ کافروں کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ اللہ کا دین لوگوں تک نہ پہنچے، کہیں مسلمانوں تک پہنچ گیا دنیا میں تو اس کی تعداد بڑھ جائے، ہم تعداد میں کم نہ ہو جائیں۔ تو جب سے یہ دین دنیا میں آیا ہے اس دن سے ہی کافروں کی کوششیں رہی ہے، مختلف منصوبوں کے ذریعے وہ کچھ نہ کچھ رکاوٹیں ڈالتے رہے ہیں انبیاء کرام کے کام میں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور ان پر وحی نازل ہوئی اور انہوں نے اپنی وحی کا آغاز کیا، اپنی تبلیغ کا آغاز کیا، اور ان کو بھی کافروں نے کتنا تنگ کیا، کتنا پریشان کیا، ان کے کام میں کتنی رکاوٹیں ڈالیں، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر قدم پہ آگے بڑھتے رہے، سب کو معاف کرتے رہے اور اپنا کام بہت ہی خوش اسلوبی سے انجام دیتے رہے۔ آج جو دین ہمارے پاس موجود ہے، جس پہ ہم ایمان لائیں، وہ دین ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، مگر نور اپنی ساتھ پر رہا ہو کر تمام۔ وہ وقت آیا جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا ڈنکا پوری دنیا میں بجایا اور یہ ثابت کیا اور یہ اعلان کیا کہ میں نے آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ یہ لفظ، یہ جملہ ہمارے پیارے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں نے آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، مطلب دنیا کا ڈنکا پوری دنیا میں بج چکا ہے اور یہ قیامت تک رہے گا۔ کافروں نے کتنی کوششیں کی، کتنے رکاوٹیں لائیں، آخر کار ایک وقت آیا، ایک دن آیا جس دن ہمارا پیارا دین پوری دنیا پر چھا گیا اور کافروں نے منہ کی کھائی۔ نہ جا اس کے تحمل پہ کہیں بھیڑک گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گری سے کہیں سب انتقام اس کا۔ تحمل معنی ہوتا ہے برداشت، بے ٹھپ معنی ہوتا ہے اچانک، گرفت معنی پکڑ، دیر گری دیر سے پکڑنا، سخت معنی بہت مشکل، انتقام بدلہ۔ اللہ تعالیٰ کی شان جو ہے وہ بڑی برداشت کرنے والی، بہت تحمل کرنے والی ہے، لیکن پیٹھک گرفت اس کی اچانک سے گرفت آتی ہے اور انسان کو جکڑ لیتی ہے، پکڑ لیتی ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کی جتنے بھی کرنے کے کام ہیں، جو اس نے کرنے کا حکم دیا ہے، اس کو کریں اور اچھے اچھے کام کریں، کوئی غلط کام نہ کریں کہ اس کی اچانک سے پکڑ بھی ہمارے گلے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنی رسید کو دراز کرتا ہے تو بیٹا بہت ہی دراز کرتا ہے، لیکن جب انتقام لیتا ہے، جب پکڑ پر آتا ہے تو اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا۔ اگر ہم اس شعر میں شاعر جو ہے وہ یہ مراد لے رہا ہے کہ قیامت کے
قیامت کے وقت کی، قیامت کے دن کی انتقام کی بات کر رہا ہے کہ ابھی تو اس کی رسی دراز ہے، لیکن ایک وقت اس نے معین کر دیا ہے، ایک گھڑی اس نے مقرر کر دی ہے کہ اس گھڑی پہ، اس وقت پہ کوئی بھی انسان اس کی گرفت سے، اس کی انتقام سے، اس کے بدلے سے نہیں بچ پائے گا۔ لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، اللہ تعالیٰ بہت کرم کرنے والا ہے، تو ہمیں ایک حد تک کافی سکون ملتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے غلط کام ہی کیوں نہ کریں۔ کوشش تو کر سکتے ہیں نا ہم لوگ ایک ڈگر میں مستقل نہیں چلتے، غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں بیٹا کہ ہم اچھے راستے کو چنیں، اچھے کام کریں۔ اچھے کام ہمارے بہت سے ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کا کہنا ماننا، سچ بولنا، نماز پڑھنا، جو اس کے حکم ہیں، جو اس کے ارکان ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو ہماری حیثیت ہے اس کے انتقام سے ہم کریں۔ لیکن اگر ہم یہ سارے اچھے کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمیں قیامت میں اچھا بدلہ ملے گا، اچھا صلہ ملے گا۔ اور اگر ہم غلطی کر جائیں تو ہمیں فوراً توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ توبہ کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ اپنی توبہ کے ذریعے، اپنی استغفار کے ذریعے ہم اس کے انتقام سے، اس کے بدلے سے، اس کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ تو اس شعر میں لاسٹ میں شاعر جو ہے بہت اچھی بات کہہ رہا ہے کہ اس کی تحمل، اس کے برداشت کو ہم اتنا وہ نہ کریں کہ ایک دم سے اس کی گرفت آ جائے، اچانک سے اس کی پکڑ نہ آ جائے ہم پہ۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم اچھے کام کرتے رہیں، غلطی کریں تو توبہ کر لیں اور آگے کے کام انجام دیں۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ نظم ہم کی تشریح شروع اشعار سے لے کے آخر اشعار تک آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی اور اچھی طرح آپ نے سمجھ کے ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ اس مشق کا کام میں آپ کو اگلی کلاس میں بتاؤں گی اور اس کا کام آپ کو بہت جلد پرووائڈ کیا جائے گا، جو کہ آپ کو بتایا جائے گا SMS کے ذریعے اور واٹس ایپ میسج کے ذریعے۔ اب میں آپ کو اگلی کلاس میں اس کا مشق سکھاؤں گی اور ہم اگلی کلاس میں آپ سے ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔